تو جو لوگ حدیثوں کی تصدیق نہیں کرتے ان کے پر سوالیہ نشان اٹھاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبروں کے بارے میں ثابت ہے کہ یہ حدیث رسول ہے, صحیح حدیث ہے, نہیں عقل میں آتی, میں نہیں مانتا. ہاں آج کتنے لوگ ہیں ہمارے ایسے قابل. اور حیرت کی بات یہ کہ ایسے جاہل علامہ ظاہر کیے جاتے ہیں, حقیقت میں جاہل ہیں, اور کچھ ظاہری چیزوں کو اختیار کرتے ہیں. یوٹیوب پر, ٹویٹر پر, فیس بک پر آتے ہیں, ہمارے نوجوان متاثر ہوتے ہیں کہ مولوی صاحب کی لمبی داڑھی, لمبا کرتا وہ لگاتے نہیں ہیں, ٹائی وائی کوٹ ووٹ لگاتے نہیں ہیں, اس لیے ان کی کیا سننا. اب جدید دور ہے تو فیشن والے لوگوں کی بات سنی جائے. ہاں یہودیوں کے سینٹر گوگل سے جو فائدہ اٹھا کر جو کچھ فتوے دے رہے ہیں ٹائی کوٹ لگا کر, تو وہ علماء بن گئے, ان کی باتیں مانی جائے. ان کو لائک کر رہے ہیں, ان کو شیئر کر رہے ہیں, ان کے فالوور بن رہے ہیں, مولویوں پر تنقید کر رہے ہیں. اب وہ لوگ صحابہ کرام کو نشانہ بنائے, یہ ہمارا نوجوان جو ہے مولویوں سے بھیڑ رہا ہے اس کو پکڑ کے وہ لوگ حدیثوں کو نشانہ بنائے. نہیں معلوم کہ وہ اعلی کار ہے یہودیوں کے, وہ اعلی کار ہے رافضیوں کے, وہ اعلی کار ہے اسلام دشمنوں کے. اور یہ بھی ان کا ایک ایجنڈا ہے. شبہات کے فتنے جو ہمارا سلسلہ ہے, شروع کے 18-20 سلسلے میں نے ان کتاب کی روشنی میں بیان کیا کہ یہود و نصارہ مسلمانوں کو دین اسلام سے برگشتہ کرنے, ان کی نسلوں کو قرآن و حدیث سے دور کرنے, شرک بدعت خرافات میں مبتلا کرنے, اپنی تہذیب و ثقافت کا رسیہ بنانے کے لیے کیا کیا کر رہے ہیں ہم سوچ نہیں سکتے. یہود و نصارہ ہمارے گھروں میں گھس گئے ہیں آج, موبائل کے ذریعے, ٹی وی چینل کے ذریعے, ہمارے اسکولوں میں گھس گئے آج نصاب تعلیم کے راستے سے, اخبارات رسائل کے ذریعے سے, میڈیا کے راستے سے بھی داخل ہو چکے ہیں. کوئی ایک پہلو نہیں ہے. ہمارے نوجوان لباس ان کا بنایا ہوا پہنتے ہیں, اس پہ لکھا ہوا ہے, ہاں ایسی چیزیں لکھی ہوئی ہے جو یہودیوں کا سلوگن ہے, اور ہمارا نوجوان پہن کر بغیر سمجھے گھوم رہا ہے. ان کے سامنے باقاعدہ حکمت کے تحت, منصوبے کے تحت کروڑوں ڈالر خرچ کر کے فلم اسٹار, اداکار اور کھلاڑیوں کو متعین کر کے نوجوانوں کا ٹرینڈ بنا کر پیش کیا جاتا ہے. ان کو دیکھ کر لباس پہنے, ہیئر اسٹائل اختیار کریں, کپڑا پہنے, کھانا کھائیں, ٹھنڈا اور مشروبات استعمال کریں. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, کتابوں میں لکھا ہے, ان کے پروگرام اور منصوبے کا حصہ ہے. اور پھر ہمارے درمیان سے کچھ لوگوں کو ان کے منصوبے کا حصہ ہے کہ مسلمانوں کے بیچ میں ایسے لوگوں کو پیدا کیا جائے, ایسے لوگوں کو جو دکھانے میں تو ظاہر میں تو مسلمان ہیں لیکن ان کے پروگرام پر عمل کریں, ان کے افکار کو مسلمانوں میں پھیلائیں, اسلام کے تعلق سے, قرآن حدیث کے تعلق سے شکوک و شبہات کو ازالہ کریں. سلمان رشدی, تسلیمہ نسرین اس کا بہت واضح جو ہے نمونہ ہے. ہمارے درمیان جو بھی منکرین حدیث پائے جاتے ہیں, وہ پاکستان کا مرزا انجینئر, ہندوستان کے سلمان ندوی جو صحابہ کرام پہ تنقید کرتے ہیں, تاریخ کے حوالے سے ان چیزوں کو, ان بحثوں کو ہمارے ہاں چھیڑتے ہیں جس کے ہم اور آپ مکلف نہیں ہیں, جو ہمارے دین دنیا یا دنیاوی امور سے بہت زیادہ تعلق نہیں رکھتے, ان کو موضوع بحث بنا کر آپس میں لڑانا, علماء سے بدظن کرنا, ان کو صحابہ اور عہد سلف اولین کے تعلق سے بدگمانی میں مبتلا کرنا. جب آپ صحابہ اور تابعین کے تعلق سے بدگمان ہو جائیں گے نا, تو آپ قرآن و حدیث پر بھی اعتماد نہیں کریں گے, کیونکہ قرآن و حدیث ان کے ذریعے سے ملا ہے. تو دین کی بنیادوں کو اکھاڑنے کے یہ جو منصوبے پر عمل ہو رہا ہے, ان کے اعلی کار اور ایجنٹ ہمارے بیچ میں بھی ہیں. یہ میں نے 2-4 نام لیے ہیں, بہت سارے ایجنٹ ہیں, کام کر رہے ہیں اور بڑی بے فکری کے شکار ہیں. موجودہ حکومت, جیسے میں نے کہا نا, سال بھر ہو گیا, NRC اور ان کے معاملات کے اتنے مہینے ہو گئے تھے, کوئی فرق نہیں پڑا. کیوں؟ انہیں اپنی طاقت پر بہت اعتماد ہے اور ساتھ ساتھ مسلمانوں کی کمزوریوں کا پوری طریقے سے علم ہے. ہم اور آپ جو نہیں جانتے, آپ ایک محکمہ جاتی سے پوچھئے, CBI اور IB والے سے, مسلمانوں میں خالص اسلام کس کے پاس ہے, مسلمان نہیں جواب دے پائیں گے, ہچکیں گے, وہ فوراً بول دیں گے. یہودی, موساد اور ان لوگوں نے یہ سبق پڑھایا ہے کہ مسلمانوں میں بہت سے فرقے ہیں. ہمارے لیے سب سے خطرناک فرقہ یہ جو میں کہنے جا رہا ہوں, کہہ رہا ہوں, یہ کوئی استنباط نہیں ہے, یہ چیزیں منظر عام پہ آ چکی ہیں. ان کی خفیہ رپورٹیں, امریکہ کے تھنک ٹینک, ان کے حکومت کے پینٹاگون کو سونپی ہوئی رپورٹ کی جو چیزیں آئی تھی کہ مسلمانوں میں 3 طبقات ہیں, اور ہمارے لیے خطرہ ان میں سے وہ ہے جن کو انہوں نے سخت گیر کہا, اور اس سخت گیر میں صرف وہابی اہل حدیث کو شمار کیا ہے. اور یہ عالمی طاقت ہے جس نتیجے پر پہنچی ہے, یہ پوری دنیا کے انٹیلیجنس کو, پولیس محکموں کو, اپنے موافقین کو پہنچاتی ہیں کہ ہر جگہ انہیں نشانہ بنایا جائے. یہ خطرہ ہے. باقی
اہل تصوف، اہل بدعت، وہ تو ہمارا کام کر رہے ہیں۔ چیچنیا میں جس وقت شام میں اس سے پہلے کئی مرتبہ بیان کر چکا ہوں، رشین صدر ولادیمیر پوتن شام میں جس وقت بم گرا رہا ہے، اس وقت چیچنیا میں صوفیوں کی عالمی کانفرنس کو اسپانسر کر رہا ہے، صدارت اس کی ہے، اپنا قادروف اپنا جو نمائندہ بھیجا، خود نہیں جا سکا۔ یہاں کی حکومت جو مرکزی حکومت ہے اس کا کردار ہم اور آپ جانتے ہیں۔ کچھ سالوں پہلے دلی میں صوفیوں کی کانفرنس کروائی تھی مودی جی نے، کچھ اشارہ سمجھ میں آتا ہے؟ صوفیوں کو کیوں منتخب کیا؟ اسلام سے دوستی ہو گئی، مسلمانوں کے حق میں خیر خواہ بن گئے، اس کا کچھ اثر اور علامت نظر آتی ہے کیا؟ صوفیوں کے پیر صاحب ہندوستان اور پاکستان کے بعض نمائندے برطانیہ کے پارلیمنٹ ہاؤس میں سینیٹرز جو خطاب کرتے ہیں، امریکہ میں جا کے جو ملاقات کرتے ہیں، اس میں سے بعض چیزوں کی تفصیل آ گئی۔ وہ پوچھتے ہیں کہ مسلمانوں میں کون کتنا خطرناک ہے، کس کے پاس صحیح دین ہے اور اس کو کیسے نپٹا جائے، الجھایا جائے، یہ ان سے پوچھتے ہیں، پھر ان کو استعمال کرتے ہیں۔ منبر رسول سے کہہ رہا ہوں یہ باتیں۔